حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ 10 رمضان مبارک ہوا ہے۔ سب سے پہلی موسم ہے اسلام، اور یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہے کہ کائنات ساری کو مصطفیٰ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے خدیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، خدیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں، ایک شعر ہے پر کیا بات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی ماں پہلی ماں، کہف امن و امان، اصحاب کہف کی غار نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں سچی ماں پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی کو سکون ملا کرتا تھا۔ کہف امن و امان، یہ غار ہے امن و امان کی، جس طرح اصحاب کہف کی غار تھی۔ میرے بھائی، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا اور ان کا ذکر کرنا اس لیے تو ضروری تھا ہی کہ وہ ہم سب کی ماں ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ کی محسنہ ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے، جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے رسول پاک راضی ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں جب حضرت خدیجہ کی بات ہوتی ہے۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی محبت کرتا، کوئی احترام کرتا تو حضور راضی ہوتے۔ پہلی موسم قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ کریم نے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ماں ہے مومنوں کی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ کبریٰ پردے کی پابند تھی۔ اس دور کے اندر بھی حضرت خدیجہ کبریٰ سچ بولا کرتی، اس دور کے اندر بھی جناب خدیجہ کبریٰ کے مزاج میں نفاست تھی، بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑے، اور باپ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے خود تجارت سنبھالی، خود۔ یہ کیسی تاجرہ ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ کیسی تاجرہ ہے جنہوں نے کبھی جا کے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خاتون ہے جو کبھی مارکیٹ اور بازار نہیں گئی، لیکن مکے میں جن کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہے۔ وہ کسی شخص کا تعین کرتی، کہتی سرمایہ میں لگاؤں گی، محنت تو کرے گا، اور وہ ڈیل بھی جب ہوتی نا اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوتی تو بھی ڈائریکٹ حضرت خدیجہ نہ کرتی، بلکہ آپ کی خادمہ تھی حضرت نفیسہ، فاطر وہ مسلمان ہوئی، ان کی ذمہ داری ہوتی، وہ خاتون جا کر اس آدمی سے گفت و شنید کرتی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کے لوگ جاتے مکے میں، جب سب لوگوں کا نقصان ہوا نا، جس سال جناب نفیسہ کہتی ہے جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا، حضرت خدیجہ کو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں، حضرت خدیجہ کبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایہ سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں میری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے، اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا، عورتیں بالخصوص، میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار تو میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئے، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئے، حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے۔ جب تشریف لائی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئیں گے، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ کہنے کا جیسے مرضی ہو، حضرت حلیمہ کہنے لگی، تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا، ایک دن ایک بوڑھی آ گئی، دروازے پہ اس نے چھڑی پکڑی ہوئی، کہتے وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، حضور سید عالم نے قریب بٹھایا، دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی،
फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया, आराम से आप इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त, इजाफी वक्त दिया नबी पाक। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है देर तक मुलाकात हुई, तोहफे भी, इनफिरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे ज़हन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात है, तसव्वुरात है। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफिरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना जो मेरे पास बैठी रही है ये मेरी ज़ौजा जनाब खदीजा की सहेली है, ये हजरत खदीजा की सहेली है, जनाब खदीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खदीजा से मिलने आया करती थी, खदीजा से वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती थी और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खदीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खदीजा की यादें ताज़ा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हज़रत खदीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाज़िल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तिदाई वही के अय्याम आए तो हज़रत खदीजा फरमाती है रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन मारे पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लोग अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाए, इतनी तासीर है कि हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खदीजा आज में आने वाला आया है, एक और बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक, ये आयात उसने मुझे दी है और मैं बड़े खौफ के आलम में हूँ। हजरत खदीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खदीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबी होती है अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाए। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे, हजरत खदीजा से हुए 4 बेटियां 2 बेटे। धोखा देते हैं बाज लोग, कहते हैं हजरत खदीजा की एक ही बेटी, हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खदीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया है, काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रज़ा ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया खदीजा तू गम न कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ा जन्नत में पूरी कर दी है, जन्नत में पूरी कर दी। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में, रसूल पाक ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं यहाँ बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करूं रब की बारगाह में, मैं अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले तो नहीं आया आपको इस बात को, मैं अभी सुनाऊं तुझे बात, सियासत की आवाज, अभी सुनाऊं तेरा बेटा बोलेगा जन्नत में, आवाज यहाँ मक्के में आएगी, सुनाऊं। बड़े लोग करामत देखना चाहते हैं, मौजज़ा देखना चाहते हैं, कहते हैं मैं तो वो देख के आऊंगा, कहा सुनाऊं। हज़रत खदीजा का ईमान देखें, कहने लगी महबूबा मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को भी मानती हूँ, मैं बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत है, आपने कह दिया तो सो हो गया, मुझे हाजत है। हुजूर कह रहे हैं अगर तू कहे तो दुआ करूं, इल्तिजा करूं, अभी आवाज अल्लाह सुना दे, अभी सुनाऊं। हज़रत खदीजा कहती है नहीं हुजूर मैं बिन देखे ही
میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے، پلٹ کے آئے، دیکھ کے سودا کریں. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لائے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا. اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے. وہ وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائی. ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا. تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی. اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حق ادا کیا. سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا. 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا. بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی. ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے. قربان جاؤں، آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں. کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے. کریڈٹ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے. حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی. وقت وصال آیا، حضور کو بلایا. اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے. صاحب ابن شام کہتے ہیں حضرت خدیجہ رو پڑی. کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. یہ کہہ کے رونے لگی. نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا. میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی. وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس قدر زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے. یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا. مشکل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر کا. اکثر ذکر ہو. خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے. اکثر حضور بیان کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے رش ہوتا، رش ناراض کرتی. میں کیا مقدر ہے خدیجہ کا. کہتی ہے کہ دینا میں نے کہا ذرا بات تو کرو. کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا. کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی. میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں. مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دیں. تھوڑا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ کے بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے. حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے. فرماتی ہے یہ بات کیا کہ میں خاموش ہو گئی. میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے. کہتے میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا. اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا. جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے کھجور کھلا کے بستر بچھا کے روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شان عطا فرمائے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا، کبھی جلال بھی فرمایا. اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب عطا کرتا ہے.
حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ کی، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی کسی موقع پر بھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں، نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجیے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے۔ محسنہ، اس امت کی محسنہ، کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا، 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی۔ لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا، اس سال کا نام غم کا سال۔ اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا۔ اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اصل بات یہ ہے، جان کے سنیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا، ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی، ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے۔ ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی ہے، اسے پرواہ نہیں خامد کی، اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے، اسے کیا فکر ہے خامد کمائے نہ کمائے، وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بیٹے کچھ کر لے۔ بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ، ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کس سے کر رہے ہیں، وہ کس کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے بالخصوص ماں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ کا طرز زندگی بتلائے، اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے۔ اور میری یہ گزارش ہے، اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی علم سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری، صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے، اہل بیت کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حفظ جاں ہے۔ آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہے کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا، وہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب خدیجہ کی بات کرنا، ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں۔ اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا، اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے طریقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ سچی ماں، پہلی ماں، کاف امن و امان، حق گزاری رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ کی زندگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی ہاتھ جس طرح کا بھی ہو، بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی، اس زندگی کو اپنائیں، اس زندگی کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 4 شہزادیاں، چاروں، حضور اکثر تحفے بھی دیتے ہیں حضرت خدیجہ کو۔ روایت سنی اور بات سمیٹ دو، ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی جناب زینب کی بیٹی، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت خدیجہ کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا۔ نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، وہ گرفتار ہوئے، حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ۔ ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ حضور نے جب اپنے داماد سے کہا لاؤ فدیہ دو تم بھی، انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا، اور بیوی چونکہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی تھی تو خاوند کے خوب جانتی تھی،
खामन पर इशार करना, कुर्बानी देना जानती थी। उन्होंने अपने गले से हार निकाला और निकाल के फिदिये के तौर पे भेज दिया। सहाबा कहते हैं फिदिया आया और जब वो हार हुजूर की गोद में गया तो हमने अजीब रंग देखा। हुजूर के आंसू इतने बहे कि महफिल अजीब हो गई, अजीब हो गई। नबी पाक खोल के रोए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फटाफट उठ के कदमों में बैठे। महबूबा क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया तुम्हें पता है ये हार कौन सा है? हुजूर कौन सा है? फरमाया हार सामने आया है तो मुझे खदीजा याद आ गई। ये खदीजा का हार है जो उसने ज़ैनब को दिया, ये वो वाला हार है। अबू बकर सहाबा से कहो कि अगर सारे मशवरा दें तो मैं ये हार वापस ना कर दूं, खदीजा की ये निशानी कायम रहे, वापस ना कर दूं। तो किसी सहाबा भैया की जुबान कहने लगे महबूबा जाने भी आ रहे हैं, हर शय आ गया। हुजूर निशानियां देखते हजरत खदीजा। मोहब्बत और प्यार का रिश्ता, और मर्दों से भी ये शिकवा है कि वो भी उस तरह का प्यार नहीं करते घर के अंदर जिस तरह का उन्हें करना चाहिए। तर्ज जिंदगी उस तरह का नहीं अपनाते जिस तरह का उनका होना चाहिए। अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करेंगे तो किरदार देखकर इंशाअल्लाह ताला घर में भी हुस्न पैदा होगा। जब कोई दुनिया से रुखसत होता है तो लोग जिंदगी की नेमत को सोचकर खौफ खाते हैं। खुदा न खास्ता किसी का अजीज बिछड़ जाए तो लोग अपनों को याद कर करके रोते हैं। नेमतों के बारे में कुछ लोग बड़े शदीद हसास हो जाते हैं, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। ये जो सहाबा हर वक्त हुजूर की नाराजगी से डरते थे ना, हर वक्त हुजूर की नाराजगी से जरा सांस भी ऊंचा नहीं लेते थे। यानी उस बारगाह में वो बैठते थे ना तो यूं बैठते थे सरों पे परिंदे बैठे हैं। वो घंटों बैठे रहते थे दरवाजे पर करीम के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते थे। वो इस नेमत के मामले में हसास थे। उनको पता था कि वो दो आलम की रहमत थे, वो जहां चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया।